حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس میں سے ایمان باللہ کو بھی ہم نے مکمل دیکھ لیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور اس کے بعد ارکان اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ارکان اسلام یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ان ارکان اسلام میں ہم نے اب تک دو چیزوں کور کر رکھا ہے، توحید کو اور صلاح کو یعنی نماز کو۔ کل یعنی نماز کے سارے مسائل کل ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کے مسئلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک زکوٰۃ ہے اپنے مال کی اور ایک زکوٰۃ ہے اپنے بدن کی۔ مال کی زکوٰۃ جو ہمارے پاس مال کی شکل میں ہے، وہ زیور کی شکل میں ہو سکتا ہے، زیور میں سونا اور چاندی داخل ہے، وہ کرنسی کی شکل میں ہو سکتا ہے، یعنی جو مال ہمارے پاس ڈپازٹ ہوا کرتا ہے ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، کرنسی کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور تیسرا اناج کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور چوتھا جانوروں کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مالوں میں شامل ہے۔ اب جیسے اگر میں کہوں زکوٰۃ یعنی دو طرح کی ہوتی ہے، مال کی اور بدن کی۔ مال کی زکوٰۃ میں کیا کیا شامل ہو سکتے ہیں؟ مال میں زیور ہے، اور زیور میں سونا اور چاندی ہے، پیسے ہیں، اور اناج ہے، اور اناج جانور ہیں۔ یہ سب انسان کے مال میں زکوٰۃ، یہ سب انسان کی پراپرٹی ہے۔ اس میں آدمی زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ کا سسٹم اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رکھا ہے، اس سسٹم کے ذریعے اللہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کو مدد کرنے کے الگ الگ سورس بنا رکھا ہے۔ کبھی وہ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ کفارے کا سسٹم لا کر غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کفارے میں کیا کرنا، آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، غریبوں کو مدد کرنا چاہتا ہے۔ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ کفاری کے ذریعے جو ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی پنشمنٹ دے کر، کسی کو سزا دے کر جو ہے اس کو بھی غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ بھئی ایک آدمی روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرا، اس کو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، کفارہ دینا ہے اس کو، 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ، جاؤ تم 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ بول رہا ہے، تو وہاں پر بھی غریبوں کے لیے مدد کرنا چاہتا ہے۔ کبھی صدقہ و خیرات سے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو الگ الگ طریقے سے اللہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں سب سے سٹرونگ ذریعہ اور بہت ہی مضبوط ذریعہ جس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، ہر صاحب نصاب پر عمل کرنا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا سسٹم۔ صدقہ و خیرات آدمی جتنا چاہے دے، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ خیرات جتنا چاہے دے، کنڈیشن، لیکن اس میں کنڈیشن پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب اس کے پاس زیور ہے تو اگر ہم عام معلومات میں اگر ہم دیکھیں گے تو 7.5 تولے سونا ہے، تو اس پر اب یہ زکوٰۃ کا سسٹم یعنی وہ صاحب نصاب بن گیا۔ 52.5 تولے چاندی ہے تو صاحب نصاب بن گیا۔ 52.5 چاندی کے برابر ایکول میرے پاس کرنسی ہے، اب میں صاحب نصاب بن گیا، اب مجھ پر زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ سونا 7.5 تولے میرے پاس سونا ہے، ایک سال بھر میرے پاس ہے، تو اب اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہے، سال بھر میرے پاس رکھی ہوئی ہے،
اب اس پر زکات مجھے نکالنا ہے، اور 7.5 تولے کی ایکول میں کرنسی میرے پاس ہے، تو پھر اگر وہ کرنسی سال بھر میرے پاس رہتی ہے، سال میں ایک مرتبہ اس پر زکات نکالنا پڑتا ہے۔ اب یہ زکات صرف رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، سال کے کسی بھی مہینے میں نکالی جا سکتی ہے، لیکن رمضان میں کیوں نکالتے ہیں؟ رمضان میں جو ہے ایک نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، لوگ جو ہے یعنی دل نرم ہوتے ہیں، اس میں اجر زیادہ ہوتا ہے، اور ایک ماحول بن جاتا ہے، عمل کرنا اس میں آسان ہو جاتا ہے۔ اب عام دنوں میں زکات نکالو بولے تو اتنا مائنڈ سیٹ نہیں بن رہا ہے، یعنی اتنا دل اس کا نرم نہیں ہوتا، اور عمل کرنے کے لیے اس کا ماحول اتنا آسان نظر نہیں آتا، تو عام دنوں میں عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو لوگوں نے اس کو رمضان میں بنا لیا، ورنہ شریعت میں رمضان میں زکات نکالنے حکم نہیں ہے۔ بھئی آپ کو زکات نکالنا ہے، سال جب بھی آپ کے پیسوں کا سال جب بھی گزر ختم ہو جاتا ہے، اب آپ کو زکات نکالنا ہے۔ اب لوگوں نے آسانی کے لیے اور اپنے اجر کو زیادہ بنانے کے لیے، ماحول کریٹ کرنے کے لیے رمضان نکالنا شروع کیا، تو سب لوگ رمضان میں نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ادروائز زکات کو نکالنے کا حکم رمضان میں دیا گیا ہے، یا رمضان میں نکالنے کا حکم دیا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی ہم نکال سکتے ہیں، لیکن ہم نے رمضان نکالنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، یہ سب ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ اب ہم زیور ہے، اب اس کے بارے میں، زیور کے بارے میں عام طور پر کچھ باتیں جو ہے بار بار مطلب آپ لوگوں کو سنائی دیتی رہیں گی کہ زیور جو ہم استعمال کرتے ہیں ان پہ زکات نہیں ہے، جو زیور ہم نکال کے الماری میں رکھے رہتے ہیں، وہ چاہے وہ یعنی زیور لائے خرید کے رکھ دیے، پہنے نہیں اس کو، اور وہ سونے کا بسکٹ پہنے نہیں، ہم اس کو رکھ دیے، سونے کا برک اس کو لا کے ہم رکھ دیے، یوز نہیں کریں ہم، چاندی کی بسکٹ، چاندی کی، یعنی جو بھی ہم ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اس پر زکات نکالنا ہے۔ جو ہم پہنے ہوئے رہتے ہیں، انگوٹی ہے، کنگن ہے، ہار ہے، بالیاں ہیں، اور جو ہے آدمی کے پاس جو بھی مطلب پہننے، وہ آدمی تو نہیں پہنے گا، عورت جو پہنتی ہے اس پر زکات نکالنا مطلب نہیں ہے، اس طرح کی بات کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں، اور اس کو مدعا بنا کے سب لوگ زکات سے نکلنے بھاگنے کا ایک بہانہ بنا لیتے ہیں۔ مدعا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی جو ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، جو زیور ہے، اس زیور جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں اس پر زکات نکالنا ہے، اور جو پہنے ہوئے اس پر زکات نہیں نکالنا ہے، یا رکھو پہنو دونوں پر زکات نکالنا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے جو پہنتے ہیں اس پر بھی نکالنا ہے، جو گھر میں رکھے ہیں اس پر بھی نکالنا، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ جو بھی آپ نے پہنا ہو نہ پہنا ہو، جو بھی زیور کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اب ہمیں زکات نکالنا ہے۔ اب پہنے ہوئی چیز کو بھی زکات نکالنا ہے، انگوٹی ہو، کنگن ہو، ہار ہو، بالی ہو، چین ہو، کچھ بھی ہو، کیسا؟ اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتی ہیں، اس صحابیہ کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی ہیں، صحابیہ کی ایک چھوٹی بچی بھی ہیں، اور وہ چھوٹی بچی گود میں ہیں، وکانت معہا، اور اس چھوٹی بچی بھی ہیں، اور اس چھوٹی بچی کے ہاتھ میں وفی یدی ابنتہا مسکتانی غلیظتانی، اس چھوٹی بچی کے ہاتھوں میں 2 موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں کیا پہنے ہوئے تھے؟ موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیا تم اس کنگن کی زکات نکالتی ہو؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں تو اب تک نہیں نکالی، میں نے اب تک نہیں نکالا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ اس کنگن کی زکات نہ نکالنے کے بدلے میں کل قیامت کے دن آگ کے کنگن تم کو پہنائیں؟ اتنا کہنا تھا، صحابیہ نے دونوں کنگن کو فاخرجتہما، نکالا اپنے بچی کے ہاتھوں سے، والقتہما، نبی کے سامنے ڈال دیا، وقالت ہما للہ ولرسولی، اللہ کے رسول جب اتنی بڑی وعید ہے کہ کنگن میں زکات نہ نکالنے کی وجہ سے جہنم میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو بھائی زکات کیا میں پورے خرچ کر دوں گی، خلاص پورے کنگن اللہ کے راستے میں لوٹا دیا انہوں نے۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا
کہ پہنے ہوئے زیورات زکات نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول یہاں اس بچی کے بارے میں کچھ بولتے نہیں تھے، کیوں؟ یہ تو پہنے ہوئے تھے، یہ زیور پہنے ہوئے ہیں، اگر پہنے ہوئے زیور میں زکات نہیں ہوتی تو اللہ کا رسول یہاں پر پوچھتے ہی نہیں تھے، پہنے ہوئے کنگن کے بارے میں آپ وعید سناتے نہیں تھے۔ جب آپ نے پہنے ہوئے کنگن کے بارے میں زکات کے بارے میں سوال کیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس جو زیور ہے، پہنا ہوا ہو نہ پہنا ہوا ہو، کبھی کبھی پہنتے ہو ہمیشہ پہنتے ہو، ہر زیور میں ہم کو زکات نکالنا ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے، اسی پر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ 7.5 تولے سونا ہے تو ٹھیک ہے زکات نکالے، اگر کسی کا 7 تولے ہے اس پر زکات نہیں ہے، 6 تولے اس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ اب بھئی ان کے پاس مطلب جو ہے ماں کے پاس 2 تولے، بیٹی کے پاس 2 تولے، اور ایک بیٹی کے پاس 1 تولہ، ماں کے پاس 2 تولے، ایک بیٹی کے پاس 2 تولے، اور ایک بیٹی کے پاس 1 تولہ ہے، تو کیا آپ زکات نکالنا ہے؟ کتنے ہوگا؟ 2 2 4 1 5 تولے، تو زکات نہیں ہے۔ اچھا تو کیا ان تمام کو ملے تو مان لو فار ایگزامپل جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو 2 تولے 2 تولے 4 4 8 تولے ہو گئے، تو کیا زکات نکالنا ہے؟ نہیں، کیوں؟ انڈیویجولی ان کے پاس 7.5 تولے ہے تو زکات نکالنا ہے، انڈیویجول ان کے پاس 7.5 تولے ہے تو زکات نکالنا ہے، ان کے پاس 7.5 تولے ہے تو زکات نکالنا ہے، ان کے پاس بھی 7.5 نہیں، ان کے پاس 7.5، ان کے پاس 7.5 نہیں، تو پھر ان پر زکات نہیں ہے۔ سب کو ملا کر 7.5 تولے بن رہے ہیں تو بھی ان پر زکات نہیں ہے، سب کو ملا کر نصاب تک لانا نہیں ہے، ان کے پاس 7.5 ہے تو زکات ہے، ان کے پاس ہے تو زکات ہے، بھئی ان کے ملے تو 7.5 ہو رہے ہیں، نہیں اس پر زکات نہیں ہے، ہر ایک کے پاس الگ الگ ہے تو زکات نکالنا ہے۔ سیم چیز سونے کی بھی ہے، چاندی کی بھی ہے، کرنسی کی بھی ہے، سب چیزیں ہیں، ہر ایک کا پرٹیکولر وہ ان کی پراپرٹی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر زکات نکالنا پڑے گا، اگر ان کے پاس پورا نہیں ہے اس پر زکات نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں بنیادی باتیں ہم نے بیان کیا ہے، اور پھر مزید باتیں اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔